مسلم دہشت گردی یا صلیبی جنگ۔ انگریزی کی ایک اصطلاح مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انسانی اذہان کے رجحان کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اسی اصطلاح کی آڑ لے کر آج کل مغرب اور اس کا تنخواہدار میڈیا مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے اسلام اور اس کی تعلیمات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد مغرب کو ایک ایسے دشمن کی ضرورت تھی جسے خطرہ بنا کر وہ اپنی عوام کو گمراہ کر سکے اور مسلمانوں پر اپنی سربریت کو ایک جواز بنا سکے۔ اسی بنیاد پر سیموئل پی ہنٹنگٹن نے تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا۔ نیو ورلڈ آرڈر کے اعلان کے بعد ایک عشرے تک ڈھکے چھپے الفاظ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائی گئی، مگر 9/11 کے بعد بش نے کروسیڈ کی اصطلاح استعمال کر کے مغربی مائنڈ سیٹ واضح کیا اور بالترتیب افغانستان اور عراق پر حملے کر کے اس مائنڈ سیٹ کو تقویت پہنچائی۔ مسلمان ممالک پر یہ حملے منظم انداز میں شروع کیے گئے اور مسلم ممالک اس کی لپیٹ میں آتے چلے گئے اور پھر لیبیا، مصر اور تیونس کو بھی عرب بہار کی آڑ میں نشانہ بنایا گیا۔ کروسیڈ مغرب کا وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی بنیاد پر اسلام کو انتہا پسندی اور جہاد کو دہشت گردی کی صورت میں پیش کر کے دنیا کے ذہن میں اس تصور کو راسخ کر دیا گیا۔ اسی نفرت انگیز پروپیگنڈے کے نتیجے میں مغرب اپنی مسلم دشمنی کی حد پار کر رہا ہے اور مغربی باشندوں کی طرف سے مسلمانوں پر حملے نہ عالمی میڈیا کو نظر آتے ہیں اور نہ ان حملہ آوروں کو عیسائی، یہودی یا ہندو انتہا پسند کہا جاتا ہے، بلکہ اسے ایک شخص کا انفرادی فعل کہہ کر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ چاہے کشمیری مسلمان ہندو کے ہاتھوں تختہ مشق بن جائیں یا غزہ میں خون کی ہولی کھیلی جائے، بغداد کی گلیاں مسلم خون سے تر ہو جائیں یا قاہرہ کا تحریر اسکوائر ذبح خانہ بنا دیا جائے، کابل کے کوچے مسلمانوں کی لاشوں سے اٹے ہوں یا ڈھاکہ میں اسلام پسند عمر رسیدہ رہنماؤں کو پھانسی کے گھاٹ پر لٹکایا جائے، وسطی افریقہ میں مسلم خون ارزاں ہو جائے یا برما میں مسلم کشی بدھ متوں کا مشغلہ بن جائے، مگر ان تمام معاملات پر مغربی دنیا قبرستان جیسی خاموشی خود پر طاری کر لے گی اور دہشت گرد پھر بھی صرف مسلمان ہی رہے گا۔ مغرب کے نزدیک اسرائیل میں ایک صہیونی کا قتل یا ان ممالک میں کوئی ڈرامائی واردات ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو بموں سے بھوننے کے لیے کافی جواز ہے، مگر افسوس کہ ہمارے مغرب پروردہ حکمران، عام عوام اور اہل دانش بھی قرآنی تعلیمات کے برخلاف یہ کہہ کر مغرب کی ہی ترجمانی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گردی سے بلا وجہ نہیں جوڑا جا رہا۔ مسلم میڈیا دہشت گردوں کے بارے میں ہمدردانہ موقف اپناتا ہے اور مغربی میڈیا دہشت گردی کے واقعات کی درست عکاسی کرتا ہے۔ تب ان دانشوروں سے پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ اسرائیل کی دہشت گردی کیا رحم دلی ہے؟ کیا امریکہ میں گورے پولیس افسران کی طرف سے افریقی کالے باشندوں کو قتل کرنا نسلی دہشت گردی نہیں؟ پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکے شائع کرنا آزادی اظہار کی کون سی قسم ہے؟ فرانس میں 160 مساجد کی بندش کا اعلان کون سی بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دے گا؟ یورپی کونسل کے صدر کا یہ بیان کہ مہاجرین کو 18 ماہ تک حراست میں رکھا جائے کس قسم کی ہمدردی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز مہمات، متعصبانہ رویہ اور حقارت سے بھرپور امتیازی سلوک ہی دنیا کو تیسری جنگ کے دہانے پر لا رہا ہے، کیونکہ جب تک مغرب کا کروسیڈی مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا دنیا اسی جنگ و جدل کی حالت میں رہے گی۔